ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان، اس کے صفحہ نمبر 409 پر درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں کی جانے والی معتکفین کی تربیت سے ہر سال معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد یہ گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، اور ان میں بعض خوش نصیب یہ جذبہ، یہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ لے کر اٹھتے ہیں اور پھر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوششوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اور خاص کر چونکہ یہاں ایک تعداد جو ہے وہ معتکفین کی بھی آئی ہے، تو ہر کوئی یہ غور کرے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکتیں میں نے کتنی پائی ہیں،
مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے مدنی مذاکروں میں شرکت کی، مختلف سلسلوں میں شرکت کی، تو وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ واقعی یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم نے اس مدنی ماحول کی صحبت پائی، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ارشادات سنے، ان کا خوبصورت انداز دیکھا، ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وہ برکتیں پائیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھے تھے، مدنی چینل دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پا کر وہ جذبہ ملا۔ اس کی ایک مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، کہ مہاراشٹر ہند، جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہوتے، تو کلیان کی میمن مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں سے ایک نو مسلم نے، جو کہ کچھ عرصہ قبل دعوت اسلامی کے مبلغ کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ اب جب اس اعتکاف میں سنتوں بھرے بیانات سنے، کیسے اجتماعات، سنتوں بھرے مدنی حلقوں میں اس نے شرکت کی، تو اس پہ خوب مدنی رنگ چڑھ گیا۔ اعتکاف کی برکت سے دین کی تبلیغ کی عظیم جذبے کا چراغ جو تھا وہ روشن ہوا۔ اب چونکہ گھر کے دیگر افراد یہ اب تک کفر کی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اعتکاف سے فارغ ہوا وہ نوجوان، اب اس نے اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش شروع کی، دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر پر بلوا کر دعوت اسلام پیش کی۔ الحمدللہ والدین، 2 بہنوں اور 1 بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل ہو کر سیدی مرشدی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بن گیا۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان دعوت اسلامی کا ایک کارنامہ ہے الحمدللہ، کہ جس کے تحت اگر آج دیکھیں تو دنیا بھر میں اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ جی ہاں، برکتیں ملیں گی کہ میں تو کچھ اور ہی تھا، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ کہ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ اتار آباد، جیکب آباد، باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تو جہالت کا گھپ اندھیرا گھرانے پہ چھایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر اس کا ایک تصور باندھا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر غور کرے کہ میں یا میرے گھر کے افراد علم دین کی روشنی کا کیا عالم ہے، علم کا معاملہ کیسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اتنی عمر گزر گئی، میں نے اب کہیں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پڑھنا سیکھا۔ ٹھیک ہے، بچپن سے والد صاحب کے ساتھ جمعہ میں یا دیگر مواقعوں پر کبھی رمضان مبارک میں جوش چڑھا تو نمازوں کا کوئی سلسلہ بنا، مگر یہ ظاہری طور پر جو نماز پڑھتے تھے، اس اعتکاف یا اس کے بعد ہونے والے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے یا مدنی کاموں میں شمولیت کے سبب پتہ چلا کہ نماز کے اندر کیا پڑھ دیں۔ یہ معاملہ تو اب میرے اوپر ظاہر ہوا، تو غور کرتے سوچتے تو واقعی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، جہالت ہی جہالت نظر آتی ہے۔ تو وہ نوجوان، اس کے گھر میں بھی جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا یہ ہمارے گھر میں کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ قریبی محلے میں دعوت اسلامی کے تحت
فیضان مدینہ تھا، تو اس میں اجتماعی اعتکاف آخری عشرے کی ترکیب تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے چند لڑکے بھی وہاں معتکف ہو گئے۔ اب وہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں ان کو تنگ کروں، شرارت کرنے کا ذہن بنا، تو سوچا کہ چلو فیضان مدینہ چلتے ہیں۔ اور وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو سب سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ طاق میں بیٹھ گئے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں شرارت کروں گا۔ اتنے میں ایک عاشق رسول، اب دیکھیں یہاں پر ایک ذمہ داری سب اون کریں، ہم سب کو یہ ذمہ داری اون کرنی چاہیے کہ ہم تو وابستہ ہو گئے، لیکن کوئی تو ہے نا جس نے ہمارا بھی ہاتھ پکڑا تھا۔ آج زمزم نگر حیدرآباد سے آنے والے عاشقان رسول غور کریں، کوئی تو ہے کہ جس نے مجھ پر انفرادی کوشش کی تھی، کسی نے میرا نام لکھا تھا، کسی نے مجھے یاد دلایا تھا، گاڑی کی روانگی کا مجھے ٹائم بتایا، باب المدینہ کراچی سفر کے لیے تیاری کرائی۔ جی ہاں، یاد آ رہا ہے کہ جب میں سفر کے لیے آنا چاہ رہا تھا مجھ پر بڑا کام کاج کا لوڈ آ گیا، اور جناب اسی طرح سے مجھے کچھ مصروفیت نظر آنے لگی، لیکن پھر پیارے پیارے اسلامی بھائی کا فون آیا، اس نے پھر ترغیب دلائی، گھر پر بلانے آ گیا، یہاں تک کہ گاڑی میں بٹھایا، میرے راستے پر خیر خواہی کی، مجھے سنتیں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو گئے، مجھے جناب کھانے پینے کے جو معاملات تھے اس میں بھی سب اپنے سے پہلے مجھے چیزیں پیش کی۔ یہ ہم تصور کرتے، تو کوئی ایک ایسا فرد یاد آتا ہے کہ جس نے ہماری بھی انگلی پکڑی تھی، ہمیں بھی محبت دی تھی، ہمیں بھی شفقت دی تھی۔ تو یہاں پر یہ ذہن بننا چاہیے کہ جناب جب کسی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی، جب کسی نے مجھ کو یہ مدنی ذہن دیا، اور آج اس کی برکت سے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ گیا، تو اگر یہی سلسلہ میرے ذریعے بھی چلتا رہے تو چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں تو شرارت کرنے آیا تھا، اب موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح موقع ملے تو میں بھی شرارت کروں۔ اچانک ایک عاشق رسول میرے پاس آئے، اور بڑے ہی پیارے انداز سے، بڑے ہی دل نشین انداز سے مجھے حلقے میں بیٹھنے کو کہا، آئیے نا آپ بھی تشریف رکھیے۔ اب میں ان کی نرمی اور عاجزی کے باعث انکار نہ کر سکا، اور حلقے میں بیٹھ گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگا۔ مبلغ کے بیان میں عجیب کشش تھی، آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ عاشقان رسول نے اس کے بعد مجھے چھوڑا نہیں، مجھ سے ملاقات کی۔ اب کیا ذہن بنایا کہ آپ آ تو گئے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان کے بقیہ دن آپ ہمارے ساتھ ہی گزار لیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے محبت بھری دعوت ملی تو میں نے حامی بھر لی، اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے وہیں مشغول ہو گیا ان کے ساتھ۔ شکار کرنے چلے تھے، مگر لو اپنے دام یعنی جال میں صیاد یعنی شکاری آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اعتکاف میں سب کچھ نیا تھا۔ دوران اعتکاف انہیں اپنی گمراہی کا پتہ چلا، الحمدللہ عز وجل انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا، دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر سبز امامہ شریف سے سر سبز و شاداب کر لیا۔ اب کہیں سفر یہی نہیں رکا، چونکہ سیکھنا تھا، جذبہ ملا تھا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ جذبہ ملا، تو اب سفر یہاں روکا نہیں، تعلق ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کے بعد 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق الحمدللہ حلقہ ذمہ داری پر فائز ہو گئے۔ تو اب یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رمضان، جی ہاں یہ عاشقان رمضان ہی ہے کہ جن کو جو رمضان کی پرکیف یادیں منانے کے لیے، صحبت امیر اہل سنت پانے کے لیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے اس سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر عاشقان رسول کے مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین،
اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اس امت میں پیدا فرمایا جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العباد عز و جل اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم خوش نصیب ہیں نا کہ الحمدللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہم گناہگاروں کے ہاتھوں میں آیا کہ یقیناً ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امت بھی تمام امم سابقہ یعنی تمام پچھلی امتوں سے افضل ہے۔ تو افضلیت کا معیار یعنی اس کا سبب کیا ہے کہ اس امت میں سرمایہ داروں کی اکثریت ہوگی، یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، یا ان میں انجینئر ڈاکٹر یہ بکثرت ہوں گے؟ نہ ہی فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ یہ جنگجو بہادر اور طاقتور ہوں گے، یا اس لیے افضل ہیں کہ نہایت ہی چالاک اور ہوشیار ہوں گے، بلکہ افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اس منصب عالی کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ المعروف اور المنکر میں ساری بھلائیاں از مستحبات تا ایمانیات یعنی مستحبات سے لے کر اسلامی عقائد تک داخل ہیں، اور ساری برائیاں از مکروہات تا کفریات یعنی ناپسندیدہ باتوں سے لے کر ہر قسم کے کفر تک شامل ہیں، اور امر کے معنی ہے حکم، یعنی یہ حکم سے مراد ہر قسم کا حکم ہے، زبانی ہو یا قلمی یا طاقت والا، خواہ بڑوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر یا چھوٹوں کو دباؤ سے حکم دے کر، یعنی تمہاری شان یہ ہے اے عاشقان رسول، تمہاری شان یہ ہے کہ ہر بھلائی کا ہر طرح حکم دو، ہر خوبی ہر طرح پھیلاؤ، ہر برائی کو ہر طرح مٹاؤ، اور لوگوں کو اس یعنی برائی سے باز رکھو۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم میری صفت ہدایت کے مظہر یعنی ظاہر کرنے والے ہو، لہذا تم بہترین امت ہو، تمہارے دم سے تمام لوگ فائدے اٹھاتے رہیں گے، میں تمہارے ذریعے لوگوں کو ایمان، قرآن اور عرفان یعنی اپنی پہچان بخشوں گا، تمہاری ہی روشنی سے انہیں راہ جنان یعنی جنت کا راستہ دکھاؤں گا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہے تمہارے زمرے یعنی گروہ میں آ جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے وہ عاشقان رسول جنہوں نے دعوت اسلامی کے تحت اس سال اعتکاف کیا ہے، جی ہاں، اس اعتکاف میں ہونے والے بیانات کو ذرا غور یاد تو کریں کہ جب غسل کا طریقہ بیان ہو رہا تھا ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہم تو سن کے پانی پانی ہو رہے تھے کہ کسی کوئی 25 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں غسل کا بیان سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو آج تک غسل کرنا ہی نہیں آیا۔ نماز کا پریکٹیکل جب کرایا جا رہا تھا، جی ہاں، یہ تاثرات ہم نے سنے، میں یاد دلا رہا ہوں تمام باتیں،
یہ تاثرات ہمارے اپنے ہی تھے. ہم نے ہی اظہار کیا تھا کہ جب پریکٹیکل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین نے لائنیں بنائی تھی، جب ہمیں نماز کا پریکٹیکل کرایا جا رہا تھا، جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا، جب نماز میں اپنی نگاہیں کہاں رکھنی ہے اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا، جب سجدے میں کتنی انگلیاں جمانی چاہیے یہ اس طریقہ بتایا جا رہا تھا، جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ سجدے میں ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، سجدے میں پیشانی جمانی چاہیے، سجدے میں اس طرح سے انگلیاں رکھنی چاہیے، اس طرح سے پاؤں کی انگلیاں جمانی چاہیے، جب یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے تو اپنے اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ یار 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، گویا ہم کو تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. تو اگر ان سب باتوں کو غور کرتے ہیں، پھر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں معاشرے میں ہونے والی خرابیوں، ان کے بیانات، اس کی طرف احساسات، اس کی خرابیاں، معاشرے میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس پڑے ہیں، آپس میں جو ناچاکیاں بڑھ گئیں، آپس میں جو بد اعتمادیاں بڑھ گئیں، جو آج بد نگاہیوں کا ایک سیلاب امڑ آیا، آج کس طرح سے گناہوں کے آلات کے ذریعے مسلمانوں کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کیا گیا، تو واقعی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ ذہن بنتا ہے کہ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے نہ تھی. جتنی ضرورت آج ہے شاید اتنی پہلے نہ تھی. اور کیوں؟ کہ مسلمانوں کی اکثریت، بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے. نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہے. کئی ایسے قرآن پڑھے ہوئے بھی سوچیں، غور کریں کہ جتنا وقت اپنا سوشل میڈیا کو دیا، کیا ہم اتنا وقت قرآن پڑھنے کو دیتے ہیں؟ سوچیں، غور کریں. ہم کہتے ہیں آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنا ذرا روزمرہ کا کیلکولیشن کر لیں کہ سوشل میڈیا کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں، کون کون سی ویب سائٹس پر ہمارا جانا ہو جاتا ہے، کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور مسجد، ٹھیک ہے رمضان مبارک کے آغاز میں آباد ہو گئی تھی، اب مسجدوں کی ویرانی. اور اس کے برعکس اگر تفریح گاہوں کا، ڈرامہ گاہوں کا، سینما گھروں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں کی رونقیں تو بحال ہیں. تو دین کا جو درد رکھتا ہے، جس کو اس بات نے احساس دلایا تھا کہ واقعی میں بہت پستی کے عالم میں ہوں، میں نے اپنی زندگی بہت غفلت میں گزاری، جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس دین کا درد رکھنے والوں کو یہ چیز 8 آنسو رلاتی ہے. اور معاشرے میں جب باہر نکلتے تو گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اگر پتہ چل گئے تو عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز عاریتاً یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود اور رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کا نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض، تکلیف یا نقصان پہنچنے پر خوش ہونا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد کو توڑ ڈال لینا، گناہوں کی حرص، حب جا، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات میں جب معاشرے کو پڑتا دیکھتا ہے، ظاہر ہے یہی احساسات پیدا ہوئے تھے نا، یہی جب باتیں سنتے تھے تو معاشرے میں یہ ساری باتیں نظر آتی تھی، اور ان میں سے کئی ایسی باتیں تھی جو ہم اپنی ذات میں جانتے تھے کہ واقعی یہ سب باتیں تو میرے اندر بھی ہیں. کیسے اس معاشرے کا سدھارا ہوگا، کیسے اس معاشرے کی اصلاح ہوگی؟
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس شخص کا نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی. بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے کا، اسلحہ دکھا کر موبائل فون چھین لینے والوں کا ہے. تو دنیاوی نقصان تو ایک طرف رہے، گناہ کرنے والے کا جو سب سے بڑا جو اصل نقصان ہے وہ آخرت کا ہے. تو اے سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول، ذرا سوچئے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان کو کون نکالے گا؟ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھنے والوں سے ہی میں سوال کرتا ہوں، اگر کسی نے ہم پر انفرادی کوشش نہ کی ہوتی، کیا آج اس وقت ہم فیضان مدینہ میں ہوتے؟ آج جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر میں یہ ذہن بنا لیا کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کچھ نہیں چلتا، اس کی آپ نے برکتیں پائی ہوں گی. آپ کے گھر میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں نے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہوگی، گھر کی عورتوں نے پردہ شروع کر دیا ہوگا، آپ کی آپس کی محبتیں بڑھ گئی ہوں گی. جب مدنی چینل پر صلہ رحمی کا بیان ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ناراض بہن کو فون کر کے معافی مانگ لی ہوگی. کئی ایسے ہوں گے جن کو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ہونے والے احساسات کے ذریعے جذبہ بڑھا ہوگا، آگے بڑھ کر ماں کے باپ کے پیر پکڑ کر معافیاں مانگی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی عورت نے اپنے شوہر سے، کسی شوہر نے اپنی بیوی سے معافیاں مانگی ہوں گی. تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ یہ تو ایک رمضان کی پرکے بہاریں تھیں، یہ ایک جذبہ تھا، یہ ذہن تھا کہ جس کے ذریعے ہم کنیکشن میں تھے. لیکن اب جب سوسائٹی میں آئے ہیں، جب ہمارا سفر باہر کی طرف ہو گیا اور یہ سارے معاملات میں پڑے ہوئے لوگوں کا ایک سیلاب نظر آتا ہے، تو سوچیں کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کو کون نکالے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لگائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی. سنیے، دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب الاسلام سندھ کے گاؤں میں پہنچا. وہاں جا کر دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا تھا. لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں. مدنی قافلے والوں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں. اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا. افسوس، مسجد تو بند کر دی گئی مگر گاؤں میں ہر طرح گناہوں کا بازار گرم تھا. اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا. یہ تو ایک گاؤں کی مثال دی ہے. ہم تصور کریں تو ہمارے اپنے علاقوں میں، قصبوں میں، جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لے، ہو سکتا ہے جس قصبے دیہات میں آپ اس وقت سن رہے ہو، آپ کے اپنے گاؤں کی مسجد پہ تالا لگا ہوا ہوگا. آپ کے اپنے ڈھابوں پر جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، 15-20 روپے کی چائے پینے کوئی شخص بیٹھتا ہے تو 3 گھنٹے تک بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہوا وہاں سے اٹھتا ہے. کون ان کو گناہوں سے نکالے گا؟ یہ تو ایک ہی مثال ہے. جب یہ سارا تصور کرتے ہیں تو یہ سامنے بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ایک دور ایسا تھا کہ رات دن مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں. چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام
غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجد میں رات دن رونقیں ہوا کرتی تھی، اور آج تو مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، جس سے بن پڑے وہ کسب حلال، والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال، نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ تو یہ نیت تو زمزم نگر سے آنے والے یہاں جو موجود اسلام بھائی ہاتھ اٹھا کر جس کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں اپنا وقت گزاریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جتنی دیر مدنی چینل دیکھتے ہیں تو درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، آخرت کی فکر یاد دلائی جاتی ہے۔ تو اب سوچ لیں کہ مدنی چینل دیکھنے کا فائدہ ہے تو پھر اسی کو تھام لیں، اسی سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور ادھر ادھر چینلز پر جانے سے جو خرافات اور جو گناہوں کا سیلاب امڑ آتا ہے، اور جس طرح سے ہم گناہوں کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بھی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ صرف مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح علم دین سے دوری یہ بھی بدقسمتی سے آج بہت زیادہ عام ہے، اور چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے رقت انگیز واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ سننے والا تڑپ جاتا ہے، اس کے اندر اصلاح امت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان رسول کا ایک ماہ کا مدنی قافلہ رائے خدا میں سفر پر تھا۔ اس دوران ایک مقام پر سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری عمر 70 سال ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی، آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے، افسوس مجھے تو یہ تک پتا نہ تھا کہ غسل میں بھی فرائض ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ 70 سال کے بوڑھے شخص کا بیان اس بات سے مدنی قافلوں کی ضرورت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم سفر کریں گے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا، جہاں جا کر یہ مدنی حلقے لگائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو بھی محبت پیار سے جب اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو وہ بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوں چراغ سے چراغ جلے گا۔ تو امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے عاشقان رسول کو اپنی زندگی کا ایک جو ہمیں شیڈول بنانے کا جو ایک ذہن ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ 27 دن بھلے آپ اپنی دنیا کے معاملات میں مصروف رہیں جو جائز طریقہ کار ہے، لیکن 3 دن دعوت اسلامی کو دے دیجیے، ایک ماہ میں 3 دن انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اب زمزم نگر کے اسلام بھائی بھی آئے ہیں باب المدینہ تو کچھ تحفہ لے کر جائیں گے نا، تو تحفہ لے کر جانا ہے نا، تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جمعہ فکس کر لیں، جمعہ فکس کر لیں کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ یہ انشاءاللہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، دوسرا کروں گا، تیسرا کروں گا، یہ لکھوا دیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں کہ میں فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے۔ تو اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی، تاکہ ہم یہ روشنی پھیلاتے رہیں۔ اگر گناہوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی تو پڑے تھے نا، ہمیں بھی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے کھینچنے کی کوشش کی ہے نا، تو ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مزید ایک اور کو پکڑ لیں۔ اسی طرح انشاءاللہ
یہ معاشرہ سنتوں کے راستے پر چلنا شروع ہوگا. تو اس کے لیے ہر ماہ 3 دن اور 12 ماہ میں امیر اہل سنت فرماتے کہ 1 ماہ اس کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اور یہ بھی عموماً لوگ اپنے شیڈول بناتے ہیں. کوئی باقاعدگی کے ساتھ پکنک منانے جاتا ہے, کوئی بیرون ملک کے دورے پر جاتا ہے. تو کاش ہم سنتوں کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں. کہیے آمین, زور سے کہیے آمین. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. دیکھیں, میں نے بیان کے آغاز میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. غیر مسلم مسلمان ہوا, اسلامی بھائیوں نے کوشش کی تو وہ اعتکاف کرنے میں لگ گیا. اعتکاف میں جذبہ بڑھا, عید کے بعد کوشش کر کے اپنے سارے خاندان کو مسلمان کرا دیا. مزید علم دین حاصل کر کے وہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن چکا. ایسے اسلامی بھائیوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو گمراہی کے علاوہ کفر تک میں پڑے تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی, حافظ قرآن بن گئے, عالم دین بن گئے, اور اس وقت وہ مسجدوں کے امام بھی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے. تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی محروم نہ کرنا. اپنے دین کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے, ہماری نسلیں قبول ہو جائیں, ہمارا بچہ بچہ ہمارا پورا گھرانہ, پورا خاندان, ہماری آنے والی نسلیں تیرے دین کی خدمت گار بن جائیں. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا, انہیں نیک تم مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے. تو یہ اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف, سبحان اللہ. راولپنڈی پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے اپنے محلے کی بلال مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا. وہاں 14-15 معتکف تھے. تو 28 رمضان مبارک کو بعد نماز ظہر ان کے بچپن کے کلاس فیلو جو بیچارے شرافت کی وجہ سے ان کی شرارت کا نشانہ بنا کرتے تھے تشریف لائے. تو انہوں نے اپنے سر پر سبز امامہ شریف سجایا ہوا تھا. سلام دعا کے بعد انہوں نے معتکفین پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ بیان کرے. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. اس پر انہوں نے کہا کہ چلیے نماز جنازہ کا طریقہ بتائیے. یہ بھی ان سے کوئی نہ بتا سکا. پھر مبلغ دعوت اسلامی نے نماز کی پریکٹیکل کروائی. اس سے ان کی بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے آئیں. اب اس کے بعد نہایت احسن انداز میں مبلغ دعوت اسلامی نے نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا, جس سے ان کا دل خوش ہوا. اس اسلامی بھائی کا کہنا ہے سچ پوچھو تو ہمارے لیے حاصل اعتکاف یہی تھا کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مبلغ کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکامات سیکھنا نصیب ہوئے. عید کی نماز میں انہیں مسجد کی چھت پر جگہ ملی. جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی, وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تقریباً سارے ہی رکوع میں چلے گئے. حالانکہ رکوع کا موقع نہیں تھا, اور میں بلکہ اس میں ہاتھ کانوں کا اٹھا کر لٹکانے تھے. تو خیر اگر مجھے سیکھا ہوا نہ ہوتا تو شاید میں بھی رکوع میں ہی ہوتا. تو اس موقع پر ان کا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت ان پہ خوب واضح ہو گئی. انہوں نے اس مبلغ دعوت اسلامی سے عید کی ملاقات پر عرض کیا کہ مجھے بھی اپنا جیسا بنا لیجئے.
اس پر مبلغ دعوت اسلامی نے خوب حوصلہ افزائی فرمائی. الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بالآخر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کے علاقائی ذمہ دار بن گئے. تو اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی فیضان الحمدللہ ہم سب نے پایا. تو ضروری ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی اس کا امپلیمنٹ ہو، تعلق قائم ہو، اجتماعات میں شرکت پابندی سے ہو، مدنی قافلوں میں سفر پابندی سے ہو، روزانہ اس کے مدنی کاموں میں شمولیت ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ